ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ناروے کے وزیر خارجہ کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد نے آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور پاکستان و ناروے کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عالمی امن اور علاقائی استحکام کے حوالے سے پاکستان کے موقف سے آگاہ کرتے ہوئے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ ملاقات میں دونوں جانب سے پاکستان اور ناروے کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دفاع و سلامتی کے شعبوں میں باہمی روابط اور تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان اور ناروے نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت تنازعات کے پرامن حل پر اتفاق کر لیا ہے۔ مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کو جلد حتمی شکل دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ پاکستان نے ناروے کو بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے، مسئلہ کشمیر اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی سے بھی آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ناروے کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کر کے پہلے سے کشیدہ صورتحال میں نئی جہت پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پانی کو ہتھیار بنانا بند کرے، بھارت سنتاس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مزید کہا دونوں ملکوں نے دفاع، تجارت اور موسمیاتی تبدیلی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے ترجمان آزاد جموں و کشمیر پولیس SSP خاور علی شوکت نے کہا ہے کہ کالعدم تنظیم نے 8 پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا ہے۔ مغوی اہلکاروں پر تشدد کیا گیا۔ کالعدم تنظیم مغوی پولیس اہلکاروں کو رہا کرے، مغوی اہلکاروں کو نقصان ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ کالعدم تنظیم عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذریعے ہائی وے پولیس اہلکاروں کے اغوا کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ راولہ کوٹ میں عوام کی زندگی اجیرن کر دی گئی، خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی عوام پرتشدد احتجاج کو مسترد کرتے ہیں۔ عوام نے تنظیم سے رابطے منقطع کر لیے۔ کالعدم تنظیم نے 8 پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا، مغوی اہلکاروں پر تشدد کیا گیا۔ اس کے شر پسندوں نے لوگوں کو دھمکیاں دیں۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، ریاست نہ پہلے کمزور تھی اور نہ اب کمزور ہے۔ خبر شامل کریں گے۔ وفاقی حکومت نے 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے کہا کہ آئندہ ہفتے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی اس بارے میں حتمی فیصلہ کرے گی کہ گندم کی امپورٹ سرکاری شعبے میں ہوگی یا پرائیویٹ سیکٹر کو گندم درآمد کرنے کا اختیار دیا جائے۔ رانا تنویر حسین نے مزید بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت امپورٹ کے متعلق آئندہ ہفتے فیصلہ ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پنجاب نے 8 لاکھ ٹن، سندھ نے 7 لاکھ اور KPK نے 5 لاکھ ٹن گندم کی ضرورت سے آگاہ کیا ہے۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے واضح کیا ہے کہ عراق اپنی سرزمین یا فضائی حدود کو کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عراقی وزیر اعظم نے یہ بیان عراق کے ایئر ڈیفنس کمانڈ آپریشن سینٹر کے دورے کے دوران دیا، جہاں انہوں نے ملک کی فضائی دفاعی صلاحیتوں اور موجودہ علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم علی الزیدی نے کہا کہ عراق اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کے لیے اپنی سرزمین یا فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ان کے مطابق عراق کی پالیسی ملک کی خود مختاری، علاقائی سلامتی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے اصول پر قائم ہے۔ انہوں نے فضائی دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنانے کے منصوبوں پر بھی بات چیت کی۔ عراقی حکام کے مطابق موجودہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں فضائی حدود کی نگرانی اور دفاعی صلاحیت میں اضافہ حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ عراق جغرافیائی اعتبار سے ایک اہم مقام رکھتا ہے اور اس کی سرحدیں کئی ایسے ممالک سے ملتی ہیں جو خطے کی موجودہ کشیدگی سے براہ راست متاثر ہیں۔ اسی وجہ سے بغداد کو اپنی فضائی حدود ممکنہ فوجی استعمال کے حوالے سے مسلسل محتاط رہنا پڑ رہا ہے۔ کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران تباہ ہو چکا، اس کے پاس کوئی بحریہ اور فضائیہ نہیں، پاسداران انقلاب ختم ہو چکی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایران اب مشرق وسطیٰ کا بدمعاش نہیں رہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان جاری کرتے ہوئے ایک بار پھر آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرول برقرار رکھا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ لوگ امریکی بحریہ کی ناکہ بندی کو آہنی دیوار کا نام دے رہے ہیں اور ایران اس آہنی دیوار کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس کوئی بحریہ اور فضائیہ نہیں، پاسداران انقلاب ختم ہو چکی اور اس کے لوگ بھاگ رہے ہیں، ایرانی سپاہیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قیادت بے یقینی کا شکار ہے،
اس کے پاس پیسہ نہیں، ایران تباہ ہو چکا۔ ایران کے پاس اب صرف جعلی خبریں اور مہنگائی کی شرح 300% ہے اور یہ صورتحال مزید بدتر ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی کارروائی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ایران اب مشرق وسطیٰ کا بدمعاش نہیں رہا۔ ایران نے اپنی فوجی حکمت عملی میں جارحانہ صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل رضا نقوی کے مطابق نئے فوجی ڈاکٹرائن کے تحت پاسداران کو ایسے صلاحیت حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جس کے ذریعے ضرورت پڑنے پر دشمن کی سرزمین تک کارروائی کی جا سکے۔ ایرانی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں رضا نقوی نے کہا کہ پاسداران انقلاب کو اپنی عسکری صلاحیت اس سطح تک لے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے کہ جنگ صرف ایرانی سرحدوں تک محدود نہ رہے بلکہ اسے مخالف کے علاقے تک لے جانے کی استعداد بھی موجود ہو۔ انہوں نے کسی مخصوص ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ ایران کی دفاعی حکمت عملی میں یہ صلاحیت بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور پاسداران انقلاب کو اس مقصد کے لیے مکمل تیاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ ضرورت کے وقت کارروائی کی جا سکے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے خطے میں تمام جنگیں ختم ہونے کے ایرانی موقف کی حمایت کر دی۔ ایک بیان میں حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی خطے کے لوگوں اور ان کے مستقبل کے وسیع تر مفاد کا سبب بنے گی۔ حماس نے کہا کہ اس کے برعکس جنگوں کا جاری رہنا صہیونی دشمن کے منصوبوں کو تقویت دے گا جو خطے میں تقسیم، عدم استحکام اور خطے کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حماس کے سیاسی دفتر کی جانب سے جاری بیان میں ایرانی قومی سلامتی کونسل کے نمائندے محسن رضائی کے بیان کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں گے، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ وزارت پارلیمانی امور نے 17 اگست کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس طلب کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس 17 اگست کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے یہ بھی بتایا کہ سینٹ کا اجلاس 4 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس 5 بجے ہوگا۔ اور یہاں آپ کو بڑی خبر دیں گے، کراچی کی عدالت نے منشیات کے مقدمات میں گرفتار ملزمہ انمول عرف پنکی کو ایک کیس میں بری کر دیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جنوبی نے بریت کی درخواست منظور کر لی ہے اور انمول عرف پنکی کے خلاف 2021 میں گزری تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی مقدمے میں مفرور تھی اور وکیل صفائی نے عدالت میں کہا کہ مقدمے میں 2 ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ شریک ملزم علی اور فہمیدہ 2024 میں بری ہوئے تھے۔ ملزمہ کو شریک ملزمان کے بیانات پر مقدمے میں شامل کیا گیا تھا اور شریک ملزمان کے بری ہونے پر ملزمہ کو مقدمے میں سزا کا کوئی امکان نہیں۔ خبر شامل کریں گے، یوم آزادی کی مناسبت سے ملک بھر کی طرح خصوصی بچوں کے اسکول میں بھی جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں بچوں نے ملی نغموں، تقاریر اور مختلف سرگرمیوں کے ذریعے وطن عزیز سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تقریب کا احوال عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ ہلالی پرچم، ملی نغموں کی گونج اور پاکستان سے محبت کا جذبہ، یہ مناظر ہے خصوصی بچوں کے اسکول میں منعقدہ یوم آزادی کی تقریب کے، جہاں بچوں اور اساتذہ نے قومی جوش و جذبے کے ساتھ جشن آزادی منایا۔ تقریب میں خصوصی بچوں نے ملی نغمے پیش کیے، قومی پرچم تھامے اور مختلف ٹیبلوز اور سرگرمیوں میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا۔ خصوصی بچوں نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ جسمانی یا ذہنی مشکلات ان کے حوصلوں کو شکست نہیں دے سکتی، وہ بھی ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ مہمان خصوصی ساؤنڈ بائٹ۔ تقریب میں آزادی کی اہمیت، قومی یکجہتی اور خصوصی افراد کی معاشرے میں شمولیت پر بھی زور دیا۔ خصوصی بچے معاشرے کا اہم حصہ ہیں، انہیں بھی تعلیم، ہنر اور آگے بڑھنے کے برابر موقع ملے۔ خصوصی بچوں کے چہروں پر خوشی، ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم اور دلوں میں پاکستان کی محبت۔ یوم آزادی کی اس تقریب نے یہ پیغام دیا کہ پاکستانی ترقی کے لیے کوئی فرد پیچھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کام کی جگہ پر ہراسانی کے کیس میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر پروفیسر شہزاد علی خان کی برطرفی کے احکامات پر عمل درآمد معطل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے پروفیسر شہزاد علی خان کی درخواست پر عبوری حکم جاری کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ درخواست میں اٹھائے گئے نکات غور طلب ہیں۔ عدالت نے صدر پاکستان کے اس فیصلے کا نفاذ بھی معطل کر دیا جس میں پروفیسر شہزاد کی درخواست مسترد کرتے ہوئے برطرفی کی سزا برقرار رکھی گئی تھی۔ عدالت نے وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسانی کے اس حکم پر بھی عمل درآمد روک دیا ہے جس کے تحت پروفیسر شہزاد کو ملازمت سے برطرف کرنے کی سزا سنائی گئی تھی۔ یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر مسلح افواج پاکستان نے وطن عزیز کی سلامتی، خود مختاری، امن اور ترقی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ملکی دفاع اور قوم کی حفاظت ان کا اولین فرض ہے۔
مسلح افواج کے جوانوں کا کہنا ہے کہ وطن کا دفاع یقینی بنانے کے لیے وہ سرحدوں پر ہر وقت چاق و چوبند کھڑے ہیں۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں سے لے کر ہر محاذ تک پاک فوج کے جوان دشمن کے سامنے مضبوط دیوار کی مانند موجود ہیں اور ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ جوانوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ امن و امان کے قیام، قومی ترقی اور خوشحال پاکستان کے خواب کی تکمیل کے لیے اپنا کردار بھرپور انداز میں جاری رکھیں گے۔ پاک فوج کے جوانوں کا کہنا تھا کہ وہ صرف اس سرزمین کے محافظ نہیں بلکہ پاکستان کے روشن مستقبل اور عوام کے خوابوں کے نگہبان بھی ہیں۔ ملک کی دفاع کے لیے مسلح افواج ہر وقت موجود ہے اور ان کی آخری سانس تک پاکستان محفوظ، مضبوط اور ناقابل تسخیر رہے گا۔ جوانوں نے کہا کہ یہ وطن ہماری پہچان، اس کا دفاع ہمارا فرض اور پاکستان کی خدمت ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ کراچی میں جشن آزادی کے موقع پر شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خصوصی سیکیورٹی اقدامات۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کے سخت احکامات۔ بیان میں کہا کہ تمام زونل ڈی آئی جیز خصوصی سیکیورٹی اقدامات یقینی بنائیں۔ ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ، ریسنگ اور خطرناک ڈرائیونگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم دے دیا گیا۔ ہوائی فائرنگ اور خطرناک ڈرائیونگ میں ملوث عناصر کے خلاف مقدمات درج اور گرفتاریاں کی جائیں گی۔ تفریحی مقامات اور عوامی اجتماعات میں ہلڑ بازی اور نازیبا حرکات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دہشت گرد اور شر پسند عناصر کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حساس مقامات، اہم تنصیبات، تفریحی مقامات اور عوامی اجتماعات کے اطراف پولیس گشت بڑھانے کی ہدایت کر دی گئی۔ اسنیپ چیکنگ اور ناکہ بندی مزید مؤثر بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ شہری جشن آزادی ذمہ داری، قانون پسندی اور قومی یکجہتی کے ساتھ منائیں۔ مشکوک سرگرمی، ہوائی فائرنگ یا قانون شکنی کی اطلاع پولیس ہیلپ لائن 15 یا قریبی تھانے کو دی جائے۔ جشن آزادی کے موقع پر آئی ایس پی آر نے نیا ملی نغمہ میرا پیارا وطن پاکستان جاری کر دیا۔ ملی نغمے کے بول وطن عزیز سے محبت اور قومی یکجہتی کے جذبے کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ نغمے میں گلگت بلتستان کی دلکش وادیوں اور خوبصورت مناظر کو پاکستان سے محبت کے جذبے کے ساتھ پیش کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے جاری کردہ ملی نغمے میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے گلوکار مجید احمد نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ نغمے میں پاکستان کو جان اور زندگی قرار دیتے ہوئے اہل وطن کی ملک سے والہانہ محبت اور وفاداری کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ملی نغمہ پاکستان کی خوبصورتی، قومی یکجہتی اور وطن سے محبت اور وفاداری کے جذبے کی ترجمانی کرتا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر بیرون ملک مقیم کشمیریوں نے پاکستان سے لازوال محبت اور وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جغرافیائی فاصلے وطن سے ان کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اوورسیز کشمیریوں کا کہنا ہے کہ 14 اگست آتے ہی پاکستان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور خواہش ہوتی ہے کہ یوم آزادی اپنے وطن میں اپنے لوگوں کے درمیان منایا جائے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اوورسیز کشمیریوں نے کہا کہ وہ یوم آزادی جوش و خروش سے مناتے ہیں اور نئی نسل کو پاکستان اور کشمیر کی تاریخ، ثقافت اور شناخت سے روشناس کراتے ہیں تاکہ محب وطن کا یہ ورثہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے۔ انہوں نے کہا کہ سبز ہلالی پرچم اور قومی ترانے کی آواز آج بھی ان کے دلوں میں فخر اور محبت وطن کا جذبہ اجاگر کرتی ہے۔ اوورسیز کشمیریوں نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی، عزت اور وقار کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ خبروں کا سلسلہ مزید کچھ آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے، جس کے باعث ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز کے مطابق حکومت یومیہ بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا فیصلہ واپس لینے پر آمادہ نہیں۔ گزشتہ روز پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے وفد اور وزارت پیٹرولیم کے درمیان 5 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے، تاہم ہڑتال ختم کرنے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ وزیر پیٹرولیم نے ڈیلرز کے 72 گھنٹے کے الٹیمیٹم پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے پیٹرولیم ڈیلرز کے مارجن میں فی لیٹر 1 روپے 34 پیسے اضافے کی پیشکش کی، تاہم مارجن میں اضافے کی منظوری وفاقی کابینہ کی اجازت سے مشروط ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر پیٹرولیم ڈیلرز نے آج کراچی واپس آنے کا فیصلہ کیا، جبکہ کراچی میں ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ پی پی ڈی اے کے مطابق پیٹرولیم ڈیلرز ہفتے کی صبح ہڑتال کے فیصلے پر بدستور قائم ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں گے بھارت میں ہندوتوا نظریے اور انتہا پسند تنظیموں کے کردار پر اندرون ملک سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق سابق آر ایس ایس رہنما یشونت سہدیو شندے نے آر ایس ایس
وشو ہندو پرشید اور بجرنگ دل کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شندے نے بھارت میں ہونے والے بعض بم دھماکوں اور مبینہ عسکری تربیتی نیٹ ورک کے حوالے سے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ RSS کے کارکنان کو بم بنانے کی تربیت دی جاتی رہی اور پاکستان میں شرپسند کارروائیوں کے لیے بھی تربیت نیٹ ورک موجود رہا۔ بھارتی سیاسی تجزیہ کار شمس الاسلام کا کہنا ہے کہ RSS کی پرتشدد سرگرمیاں مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور بھارت میں ہندو مسلم کشیدگی بڑھانے کی طویل تاریخ رکھتی ہیں۔ دی وائر کے مطابق CBI کے شواہد کے باوجود BJP نواز عدالتوں میں ہندوتوا تنظیموں کے خلاف مقدمات بریت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ بھارتی سیاسی تجزیہ کار راجیو کے مطابق اسرائیل سے گٹھ جوڑ کے باعث RSS دیگر دہشت گرد تنظیموں سے زیادہ خطرناک بن چکی ہے۔ اور آپ کو خبر دیں گے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 3 ماہ تک مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی صارفین پر 34 ارب روپے کا بوجھ منتقل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 3 ماہ تک ہر مہینے 1 روپے 34 پیسے مہنگی ہو سکتی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ نیپرا کی جانب سے مکمل جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ خبر دیں گے آپ کو، نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے ممکنہ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متعلق پیشگی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ NEOC نے 13 اگست سے 15 اگست تک ممکنہ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متعلق پیشگی الرٹ جاری کیا اور اس دوران دریاؤں کے بالائے ملحقہ علاقوں میں بارش سے سیلاب کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ NEOC نے بتایا کہ بالائی علاقوں میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور بعض مقامات پر موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ KP، آزاد کشمیر اور GB میں برساتی اور پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے۔ KP میں چترال، سوات، شانگلہ، بٹگرام، اپر لوئیدیر، کوہستان، ایبٹ آباد میں سیلابی صورتحال متوقع ہے۔ مانسہرہ، ہری پور، باجوڑ، بنیر، کرم، اورکسئی، مردان، سوابی اور نوشہرہ میں بھی سیلابی صورتحال کا امکان ہے۔ اور کھیلوں کی بات کریں تو پاکستان رائفل ٹیم نے F کلاس برٹش اوپن 2026 میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 13 تمغے جیت لیے ہیں، جن میں 7 طلائی تمغے شامل ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والے بین الاقوامی شوٹنگ ٹورنامنٹ میں 12 رکنی پاکستانی ٹیم نے دنیا کے 24 ممالک سے شریک تقریباً 185 بہترین نشانہ بازوں کا مقابلہ کیا اور انفرادی و مجموعی مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔ حذیفہ گل نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 طلائی، 2 چاندی اور 1 کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ احسن گل نے 1000 یارڈز کے مقابلوں میں 2 طلائی تمغے جیت لیے۔ محمد ولید نے 1000 یارڈز کے مقابلے میں طلائی جبکہ FTR مجموعی مقابلے میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ عبید ابراہیم اور جنید علی نے 800 یارڈز کے مقابلوں میں کانسی کے تمغے جیت کر پاکستان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔